हेलो ہاں کون؟ جی ساجد حسین بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ ایک منٹ, ممبئی سے بات کر رہا ہوں. ہاں بولیے. جی مجھے پوچھنا تھا کہ جیسے کہ آپ نے ابھی ایک لڑکے سے بات کی تھی, ٹھیک ہے؟ تو جی لڑکے سے بات آپ نے کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ مجھے جیسے کچھ پرابلم ہے یا پھر کچھ آپ کو جاننا تھا جیسے کہ, تو اس کے لیے میں نے آپ کو کال کیا تھا, ٹھیک ہے؟ تو مجھے بات کرنا ہے مطلب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. تو کیا ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس؟ ٹائم تو ہے. تو امیر معاویہ کے بارے میں کیا جانیں گے آپ ہم سے بھائی؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب بھول گئے شاید بولنا. اچھا تو کیا جانیں گے اس کے بارے میں؟ پوچھنا چاہتا ہوں اس کے تعلق سے آپ کا موقف کیا ہے؟ کیا موقف ہے؟ ہاں میں وہی جاننا چاہتا ہوں, آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا موقف ہے وہ؟ ہمارا کیا موقف رہے گا اس کے بارے میں بتائیے. ارے نہیں, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا اس پہ موقف کیا ہے, مطلب اس پر آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا عقیدہ رہے گا اس سے بتائیے نا. وہ طلقہ مطلب صحابہ میں سے ہے, طلقہ ہے. اچھا, مطلب صحابی آپ مانتے ہیں؟ طلقہ ہے. طلقہ؟ طلقہ رسول اللہ نے کیٹیگری بتایا ہے نا. اچھا صحابی کا کیٹیگری, طلقہ کا کیٹیگری, اہل بیت کا کیٹیگری, سب تو رسول اللہ نے دے دیا ہے. تو پھر کیا بات ہے؟ طلقہ ہے. یہ سب تو کیا کہتے ہیں, فتح مکہ کے ٹائم میں اسلام قبول کیا. اچھا, تو طلقہ تو یعنی کہ آپ طلقہ, جنتی صحابی ہی مانتے ہیں نا. چلیے تو چلیے اچھی بات ہے. ہاں کیا کہنا ہے بولیے. ٹھیک ہے, تو آپ بول رہے تھے کر کے کچھ بات کر رہے تھے وہ لڑکے سے, تو اس پہ میں نے وہ کال ریکارڈنگ سنا میں نے, تو وہی میں جان رہا تھا. مطلب جیسے کہ پہلے اگر میں آپ کا مسلک جان لیتا تو اچھا رہتا. میرا آپ کا کون سا مسلک ہے؟ ہمارا مسلک ہمارا کیا ہے؟ ہمارا مسلک یہ ہے, مسلک کے ہم مسلمان ہیں. ہمارا مسلک یہی ہے جو رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے, وہی ہمارا مسلک ہے. اچھا, مطلب سب کا ساتھ سب کا وکاس. دیکھیے پہلے آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا. آپ بتاتا ہوں. میرا نام ساجد ہے, میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ آواز میری کلیئر آ رہی نا؟ ایک دم آواز سنائی دے رہی نا؟ کوئی ٹینشن نہیں؟ ایک دم کلیئر آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ساجد حسین نام ہے, بمبئی سے کال کر رہا ہوں, مسلک سے اہل سنت و جماعت سے میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ اور کچھ جاننا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے, آپ کا کام کرتے. کیا کام کرتے ہیں؟ کام کرتے, ابھی وہ ہمارا پرائیویٹ کام ہے, وہ چھوڑ دو. ہمارے کام سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کی تعلیم کہاں تک ہے؟ آپ کس لائن طالب سے پڑھے علم ہیں؟ طالب علم جی, ہوں. طالب علم ہوں. اچھا طالب علم ہے. تو ہوں. کس لائن میں ہیں آپ؟ کس لائن میں ہوں؟ وہ اب بھائی تو آپ طالب علم ہے تو کس لائن سے ہے؟ دینی لائن سے ہے, دنیاوی لائن سے ہے, کس لائن سے ہے؟ دیکھیے, طالب علم یعنی کہ جہاں سے علم جو علماء سکھاتے ہیں وہ سیکھ لیتا ہوں, اور جو کچھ پڑھنے میں آتا ہے وہ پڑھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ اب یہ تو الگ بات ہو جائے گی. اور پھر وہ جو دنیا کے کام وغیرہ جو لوگ نارملی کرتے ہیں ویسا میں بھی کرتا ہوں بھائی. مطلب انڈائریکٹلی عالم تو نہیں, گہرے عالم ہوں میں, طالب علم ہوں. اپنا جتنا سیکھنے ملتا ہے اتنا سیکھ لیتا ہوں, ہے نا؟ ہاں تو وہی تو ہم پوچھ رہے ہیں نا, آپ کی دین سے ہے یا دنیا سے ہے؟ یہ وہی بات تو ہم پوچھ رہے ہیں بھائی. آپ مدرسے لائن سے ہیں یا پھر ادھر سے ہیں؟ نہیں یہی نہیں, پوچھنا مدرسے چاہتے لائن ہیں. سے نہیں ہوں میں. مدرسے لائن سے ہیں؟ مدرسے لائن سے نہیں ہوں میں. اچھا چلیے, اور چلیے بتائیے ٹھیک اور ہے. سب. اور مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کہ آپ تو چلیے وہ جنگ وہ صفین کا تو کوئی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے نا, جیسے کہ آپ نے تو بول دیا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے نا؟ صحابی ہیں لیکن طلقہ میں سے ہیں وہ لوگ. طلقہ کا تھوڑا ایکسپلین کریں گے؟ طلقہ تو ایکسپلین تو ہم نے کیا نا کہ بھائی یہ نہیں کیا. لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات دیکھ کر کے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھ کر کے نہیں ایمان لایا, چاند کو دو ٹکڑا ہوتے ہوئے دیکھ کر کے ایمان نہیں لایا,
معجزہ دیکھ کر کے ایمان نہیں لایا. ان لوگوں نے جب تلوار گردن پہ پڑی اور فتح مکہ ہوا، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تب لاسٹ میں جا کر ایمان لایا. اچھا، گواہ پھرا کے بات کی ہے. چلو ٹھیک ہے. تو اب بات کا موضوع یہی رہے گا. ٹھیک ہے جی. اور بولیے. یہ لوگ تو ٹھیک. تو لاسٹ میں بول دیجیے آپ نے کی بات آپ نے چھیڑی ہے. ہاں چھیڑی ہے. بولیے. چین کی بات آپ نے چھیڑی ہے. میرے کو بھی بھاشن میں بولنے دینا. ٹھیک ہے بولیے. ہاں آپ بولیے نا. چین کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں میں پوچھنا نہیں چاہتا ہوں. آپ نے جو ابھی تفصیلاتیں مجھے بتائی ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ایک صحابی کی کیٹیگری آپ نے بتائی، پھر اس کے بعد بتایا کہ جو مطلب سنیے بات سنیے پہلے میری سن لیجیے. میں ایک دم اطمینان سے سنا نا. آپ نے جو بتایا کہ معجزہ دیکھ کے ایمان نہیں لائے، یہ دیکھ کے ایمان نہیں لائے، وہ دیکھ کے ایمان نہیں لائے، جب گردن پہ تلوار پڑی اور مجبوری میں ایمان لے آئے. بالکل صحیح ہے. مجبوری میں ایمان لے آئے ہے نا جی. تو آپ اہل سنت و جماعت سے ہی تعلق رکھتے ہیں؟ بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ ثبوت کہاں ہے بتائیے. ائمہ کی جتنی کتاب ہے سب کو پہلے پڑھیے. آپ تو بتائیے نا. ایک بتائیے. آپ تحقیق کیجیے نا بھائی. آپ تواریخ میں نے ٹھیک ہے. بولیے. آپ ابن قتیبہ جانتے ہیں؟ ابن قتیبہ دنیبری. بولیے. حدیث کی کتاب ہے. ارے بھائی تاریخ کی بتا رہے ہیں. تاریخ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے بتائیے. حوالہ دیجیے. میں سن رہا ہوں. میرے کو جاننا ہے اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں. ہاں بولیے. میں نوٹ ڈاؤن کر رہا ہوں. ابن قتیبہ دنیبری متوفا 265 ہجری. اس کی ایک کتاب ہے امامت و سیاست. الامامت و سیاست. اس کا مطالعہ کیجیے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک کتاب. بولیے. ایک کتاب اور کتاب بہت ساری ہے. ایک کتاب ہے اگر ٹھیک سے جاننا ہے تو ایک کتاب ہے خلافت و ملوکیت، مولانا مودودی کی. مولانا مودودی لکھے ہیں. وہ اس کتاب کا مطلب جمع کیا ہے. تمام حدیث تاریخ کو لا کر کے جمع کیا ہے. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا ہے. اس کتاب کو پڑھیے. بہت ساری کتاب ہے. نام بتائیں. ہم کو اٹھنا پڑے گا. ہم تو ٹھیک ہے. ابھی میری بات سن لیجیے. آپ کو جب میں نے پوچھا ٹھیک ہے تو آپ نے پہلا بتایا میرے کو کوئی تو کتاب بتائی. آپ نے تاریخ کی کتاب بتائی. تو کیا آپ کو پتا ہے کہ جو عقائد ہوتے ہیں، عقائد جو ہوتے ہیں، عقائد کی میں بات کر رہا ہوں، یہ تاریخ کی کتابوں پہ عقائد بنائے جاتے ہیں کیا؟ عقائد کس پہ بنائے جاتے ہیں؟ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کے اوپر. ٹھیک ہے. آپ نے اس کے اوپر جو تفصیلات سنائی اس کے ابھی تک حوالے نہیں سنا ہے، لیکن جو میں نے پڑھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنت کی بشارت بھی کی اور ان کو مطلب بتایا کہ ان کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ٹھیک ہے. ہاں میں بتاؤں گا. صبر کریے. جھوٹی. ایک منٹ رک جائیے. میں حدیث میں پڑھ لیتا ہوں. حسومت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے اللہ ان کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا، یعنی جس سے ہدایت لی جاتی ہے، جسے دیکھ کر ہدایت لیا جاتا ہے، اور لوگوں کو ان کے ذریعے ہدایت عطا فرما، یعنی ان کے ذریعے، ان کے توفیل. ٹھیک ہے. اب یہ حدیث ہے سنن ترمذی میں. ٹھیک ہے. جلد نمبر 2 اور باب مناقب معاویہ. ٹھیک ہے. یعنی امیر معاویہ، مناقب معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب کا بیان. ٹھیک ہے. جامع ترمذی میں، سنن ترمذی میں. ٹھیک ہے. جامع ترمذی ہے تو سب گڑھی ہوئی ہے. اچھا گڑھی ہوئی ہے. یہ گڑھی ہوئی ہے. سنیے بات سنیے. ابھی آپ نے پھر یہ کیوں کہا آپ اہل سنت و جماعت سے؟ آپ جب شیعہ ہے تو آپ کو شیعہ بولنا چاہیے تھا نا. اہل سنت کی معتبر، سنیے، اہل سنت کی معتبر کتاب ہے، صحیح میں شامل کی جاتی ہے. اور دوسرا حوالہ آپ نے جو سنیے نا، آپ میری بات نہیں سنیں گے. سنو میری بات. اہل سنت کے یہاں یہ صحیح میں شامل کی جاتی ہے اور سب کا اتفاق ہے کہ اس میں صحیح حدیثیں ہیں، اور لیکن ہمارا اجماع مطلب اس کے اوپر ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ نے پیش کی اس کا کسی محدث سے ثبوت نہیں ہے کہ اہل سنت کی کتاب ہے کہ نہیں. اور دوسرا مودودی صاحب کی پیش کی، تو مودودی صاحب کی تو ہم خود مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو ان کی تاریخ کی واقعہ سے کیا حدیث پلٹی جائیں گی؟ تاریخ کی ہم نے سنیے ہم نے جو ہے
ہسٹورین کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے، چلیے بولیے ابھی آپ. ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس قطعی سے جو چیز ثابت ہو جائے یا رسول کے فرمان سے جو چیز ثابت ہو جائے، اجماع کا نمبر تیسرا ہے. پہلے غور سے سنیے. سب سے پہلے اگر آپ جو بھی قول پیش کر رہے ہیں حدیث کہہ کر کے، اس کو قرآن سے ٹیلی کرائیے پہلے. سمجھا نا؟ بہت ساری روایتیں گڑھی ہوئی ہیں اور یہ سب بنو امیہ کے ٹائم میں گڑھی گئی ہیں. آپ کو معلوم ہوا کہ جب فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنیے بات، میری بات سنیے. آپ جب کسی حدیث کو کہتے ہیں کہ گڑھی ہوئی ہے، روایت موضوع ہے، تو آپ سنیے تو آپ کو اپنے سے نہیں بتانا ہے. اس کے لیے اسماء اور رجال کے ائمہ ہے، محدثین ہے، وہ ہم کو بتائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو ہاں، تو آپ سنیے میری بات سنیے. تو جب اس میں امام ترمذی نے اس کو حدیث کو نقل کیا، ٹھیک ہے، اور نیچے کا حصہ ابھی میں نے سنایا نہیں آپ کو، میرے کو معلوم تھا آپ موضوع بولیں گے، تو اس پہ میں نے لاسٹ کے لیے رکھا تھا. جب امام ترمذی اس کے نیچے لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح الحسن، یہ حدیث صحیح اور حسن دونوں ہے. ٹھیک ہے، تو امام ترمذی کا قول، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول مانا جائے گا، آپ کا قول نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے، آگے بڑھیے. ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پیش کیا ہے کہ جنت کی بشارت، عشرہ مبشرہ کی بات جو کر رہے ہیں، عشرہ مبشرہ کی بات نے کیا کہ رسول خدا نے جنت کی بشارت دی ہے. ہلو، ہاں بولیے. میں پھر سے صحابہ ہیں. سنیے میں پھر سے ایک بار پڑھ دیتا ہوں، شاید آپ اس پہ گھماؤ مت. ٹھیک ہے، میں کیا بول رہا ہوں ڈائریکٹ پوائنٹ پہ آئیے. پھر سے سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے اللہ ان کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا اور لوگوں کو ان کے ذریعے ہدایت عطا فرما. ٹھیک ہے، اور اس میں جو باب ہے، باب مناقب معاویہ، مطلب معاویہ کے مناقب کا بیان، اور معاویہ سے مراد امیر معاویہ ہے. اچھا، ٹھیک ہے، اور اگر تم باپ کو بھی نہیں پکڑو تو حدیث میں تو خود امیر معاویہ کا ذکر ہے، خود نام کے ساتھ موجود ہے. تو قیاس کیوں کرتے ہو؟ کیا بتائیے نا بھائی، تو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ تو تم نہیں، سنیے آپ نے بخاری شریف کی حدیث سنا ہے؟ سنیے میری بات سنیے. آپ نے کہا، آپ نے سنیے، ابھی ہم بخاری شریف کی حدیث، ہاں سنانا، آپ سنانا، میں کیا ہوا ہے، سنو، ارے یار سیدہ کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ اس کو مانیں؟ سنو ٹاپک ہمارا امیر معاویہ. ٹھیک ہے، رک جاؤ ایک منٹ، میں کیا بول رہا ہوں. ٹھیک، ہنسو مت، سنو میں کیا بول رہا ہوں. آپ نے کہا یہ روایت موضوع ہے، جواب آپ کا ابھی تک کچھ نہیں آیا اسماء و رجال سے. جب میں نے اس کو صحیح اور حسن بھی ثابت کر دیا تو بھی آپ کا کوئی جواب نہیں آیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اب اس میں عشرہ مبشرہ پہ فٹ کر رہے، پھر اس کو گھما رہے. ٹھیک ہے، میرے پاس اور بھی بہت حدیث، میرے پاس اور بہت حدیث ہے. آپ منسوخ کر دیا رسول اللہ کی طرف، سب جھوٹ ہے یہ سب. اچھا جھوٹ ہے تو تم سے ہم کو نہیں جاننا ہے، اسماء اور رجال کے امام سے جاننا ہے. ذرا کیجیے. اچھا جو اہل بیت کو ممبروں پر سے گالی دے، اچھا جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے، یہ ہاں بولیے. جو اہل بیت کو ممبروں پر سے گالی دے، جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے، تو اس سے کیا امید کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، حضرت علی کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالی دی تھی ان کے حکم سے. آپ کو بخاری شریف سے دکھائیں گے کہ جب امام حسن علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا اور وہ شہید ہو گئے، تو یہی امیر معاویہ کے بزم میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نام بھول رہے ہیں، یہ بخاری سے بتا رہے ہیں ہم. تو اس میں کسی نے کہا کہ امام حسن انتقال کر گئے، وہ شہید ہو گئے. تو اس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر وہی امیر معاویہ بولتے ہیں کہ تم امام حسن کے انتقال پر انا للہ پڑھ رہے ہیں، مصیبت سمجھتے ہو؟ وہ تو ایک آگ کا انگارہ تھا جو بجھ گیا. کہاں ہے؟ آپ بخاری شریف میں نکال کے دیکھیے اس کو بتائیے کہاں ہے، سمجھ رہے ہیں. کہاں ہے حوالہ؟
بخاری میں ہے یہ. ہاں حوالہ بھائی بخاری بہت بڑی ہے، 8 جلدوں کی ہے. مل جائے گا. ابھی تو ہم سوئے ہوئے ہیں، آپ کھول کے دینا پڑے گا نا یہ سب. اچھا تو سنیے میری بات سنیے. دوسری حدیث بھی میرے سے لے لیجیے اور میں حوالے کے ساتھ بات کروں گا، ٹھیک ہے. اور اس میں راوی جو ہے حضرت علی ہے، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. چھوڑیے کیوں بنایا کیا امام، ارے کیا بنایا امام طبرانی نے نقل کیا اہل سنت کے بڑے علماء نے، آپ کو پتا ہے. اچھا غوث پاک سے سنو، غوث پاک سے سناتا ہوں. رکو ابھی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، یہ تو سب مانتے ہیں اہل سنت میں، اور تم کو معلوم ہی ہوگا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے. برابر معلوم ہے نا یا نہیں معلوم ہے؟ بولیے. ہاں معلوم ہے نا. آپ سنو، خارجیوں کا قول ہے، اس کے خلاف ہے، اللہ ان کو ہلاک کرے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی امام بارک نہ تھے. کون؟ خارجی. اور ان کو وہ لالت کرتے، ٹھیک ہے. اب رہا معاملہ کہ آپ کی حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ام المومنین حضرت عائشہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہوئی، تو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں صراحت فرمائی ہے کہ اس معاملے میں بلکہ ان تمام اختلاف میں نظرات کے بری خاموش رہا جائے. یعنی کن کو خاموش رہنے کا حکم ہو رہا؟ ہم کو، جو صحابے کے درمیان واقع ہوئی، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے بہمی تنازعات کو دور کر دے گا. ارشاد قرآن کی ایک آیت پیش کی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے دلوں میں جو بہمی رنجش ہے ہم ان کو دور کر دیں گے، اور بھائی بھائی ہوں گے وہ سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے سنیے، آگے پوری تفصیل کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے. بھائی کون سی دنیا میں سو رہے ہو؟ دیکھو رہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، تو وہ بھی حق پر تھے، اس لیے کہ وہ خلیفہ مظلوم عثمان غنی، سنیے، عثمان غنی کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور باتول حضرت علی کے لشکر میں موجود تھے. پس ہر فریق کے پاس جنگ کی جوائز کا ایک وجہ موجود تھی، لہذا ہمارے لیے سکوت اس سلسلے میں سب سے اچھی بات ہے. اور بھی بڑا لکھا ہے لیکن اتنے پہ میں ختم کر رہا ہوں. تو اہل سنت کے بڑے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مانی جائے گی. امام ترمذی، سنیے، امام ترمذی کی مانی جائے گی. اور ابھی تک آپ نے اس روایت کو موضوع ثابت نہیں کیا ہے، اور نہ ہی آپ نے، سنیے میری بات سنیے، میں ریوائنڈ کر رہا ہوں، ہو گیا، ابھی کوئی نیا نہیں پیش کروں گا، میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو گالی دی. صرف ایک روایت، ٹھیک ہے، صرف ایک روایت بخاری سے آپ کو بتا دیجئے، یا بخاری سے کوئی بھی حدیث سے بتا دیجئے، تاریخ کی کتاب نہیں، تاریخ کی کتاب. حدیث سے ثابت ہے یہ، حدیث سے آپ تو بتائیے نا کدھر. وہ سنو، وہ علامہ وحید الزمان نے، علامہ وحید الزمان جو تھا وہ وہابیوں کا ملا تھا، اور اس نے اپنے حاشیے میں یہ چیز لکھا ہے. نہیں سیاہ ستہ سے دیں گے آپ کو، سیاہ ستہ سے دیں گے. ہاں تو میں سیاہ ستہ کی بات کر رہا ہوں. جو سنیے، میں سن رہا ہوں آپ کو. ہاں سنیے بات سنیے، میرے پاس رکھی ہوئی، میں نکال لوں گا، میں ٹینشن نہیں. میں کیا بول رہا ہوں، علامہ وحید الزمان جو تھا نا، وہ بعد میں شیعہ ہو گیا تھا، اور شیعہ اس نے بخاری شریف کا جب ترجمہ کیا اور حاشیہ کیا، تو حاشیے میں یہ چیز کو اس نے لکھا ہے. بخاری کی کوئی حدیث سے تم بتا نہیں سکتے کہ امیر معاویہ نے حضرت علی کو گالی دی. ارے بھائی آپ کہاں کتنا چھپائیں گے، کتنا جھوٹ بولیں گے. ہاں تم جھوٹ کون بول رہے ہو پتہ چل رہا ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے؟ بولیے سنیے، آپ بول لیا نا. ہاں بولیے. آپ نے جناب طلحہ، جناب زبیر رضی اللہ عنہم اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی ہے، سمجھا نا. تو انہوں نے رجوع کر لیا تھا. یہ جنگ جمل کی بات آپ نے کی کہ انہوں نے حضرت علی سے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی مرتضیٰ نے باعزت ان کو عورتوں کو مردوں کا لباس پہنا کر اما عائشہ کو واپس مدینہ کیا. طلحہ اور زبیر، عمار یاسیر بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اے عمار سن لیجیے. ہلو، آپ نے پتہ ہے ہم ریفرنس دے رہے ہیں بخاری کے مسلم شریف، ہم نے پڑھی ہوئی ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گی، تجھے باغی گروہ قتل کرے گی. جب جنگ صفین میں عمار یاسر شہید ہوئے تو علی کی طرف تھے،
اور شہید کرنے والی گروہ وہ امیر معاویہ کی گروہ تھی. عمار یاسر کیا کہتے ہیں کہ حدیث عمار آپ پڑھیں مسلم شریف سے نکال کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا. دوسری بات کہ جب عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جو حضرت علی کے ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، اسما بنت امیس جو ابو بکر رضی اللہ کی وائف تھی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کر گئے تو ان کی بیوی کا شادی مولا کائنات سے ہوئی. ان کے ساتھ میں محمد بن ابی بکر ساتھ میں آئے. بچے چھوٹے تھے تو آپ کو چونکہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ یہ صلب ابو بکر ہے لیکن بیٹا میرا ہے، تو اس کو جب گدھے کی کھال میں امیر معاویہ نے جلوایا اس لیے اس بغض میں کہ وہ علی کے ساتھ رہتا ہے، علی نے اس کو بھیجا تھا شام کی طرف، تو گدھے کی کھال میں جلوا دیا، گدھے کی کھال میں زندہ جلوا دیا. تو اما عائشہ لعنت کی ہے امیر معاویہ پر، امیر شام پر لعنت کی ہے. آپ کہاں ہیں؟ بڑھیا سے تاریخ کو پڑھیں، ہو گیا پھر سنیے ابھی نہیں ہوا پہلے آپ سنو نا. ہاں بولو میں کیا بول رہا ہوں، میرے کو جواب دے دینے دو کا، پھر اس کے بعد پھر بولو، ٹھیک ہے؟ میں دو کا جواب دے دیتا ہوں، میں اطمینان کر دیتا ہوں، دو کا جواب دے دیتا ہوں، پھر تم اور تیسرا چوتھا پانچواں آٹھواں جتنا بولنا ہے بولو، ٹھیک ہے؟ یہ دو کا جواب دے دیتا ہوں، بولو، ٹھیک ہے؟ تم نے پہلا سنایا بخاری شریف، ٹھیک ہے؟ مسلم حدیث شریف سنائی تم نے جس میں ہاں سنیے میری بات سنیے. ہاں میں نے پڑھا ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا قریباً صحیحین والی حدیث پڑھی ہے جس میں تم نے یہ قتل والا ذکر کیا کہ ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ والی حدیث میں نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب باغی گروہ سے کیا مراد ہے تمہارا؟ امیر معاویہ. سنیے امیر معاویہ نا، ابھی امیر معاویہ اگر باغی گروہ ہے جو جہنمی ہے، تم کہنا چاہتے ہو، اس میں حدیث کا متن ہے آگے کی جو جہنمی ہے نا، حدیث کا متن ہے. سنیے میں وہی بتا رہا ہوں، میں سنیے نا، میں وہی بتا رہا ہوں کہ جب وہ حدیث میں ہے کہ باغی گروہ قتل کرے گا، جہنمی گروہ قتل کرے گا، تو امام حسن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کیا؟ وہ آپ کو سمجھ نہیں؟ امام حسن نے جب بیعت کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس پہ محدثین نے کہا ہے، سنیں، ہاں بیعت کیا، ہاں بنیت الطالبین میں سنیے میرے بیچ میں مت بولو. بنیت الطالبین میں امام حسن کی خلافت کے دستبردار سنیے ہو کر سنیے اب حوالہ سنیے. امام حسن کے خلافت کے دستبردار ہو کر امیر خلافت امیر معاویہ کو سونپنے کا الزام کام جو ہے وہ صحیح ہے. امام حسن کے ایسے اقدار سے رسول اللہ کا وہ فرمان صحیح ہو گیا، آواز سنو، وہ صحیح ہو گیا جس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا سید اللہ اس کی وجہ سے دو مسلمانوں کے گروہ کو صلح کر دے گا. امام حسن کی صلح کرنے کے وہ یہی صلح ہے، وہ یہی. لیکن جو وہ صحابی کو قتل کیے تھے اس پہ محدثین نے کہا ہے کہ وہ خوارج تھے، وہ خوارج فرقے کے لوگ تھے جو دونوں طرف پھیلے ہوئے تھے، وہ امیر معاویہ کا فرقہ نہیں تھا. اور اگر تم بول رہے ہو کہ ہاں چلو کیا تھا، تو امام حسین نے تو سنیے بیچ میں مت بولیے امام سنیے میری نہیں آپ کچھ جواب نہیں دے پا رہے. سنیے میری بات، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، بنیت الطالبین سے میں نے حوالہ دیا، جا کے آپ دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ بنیت الطالبین میں یہ سنیے نہیں میں اسکین لگاؤں گا نا، ٹینشن کیوں لے رہے؟ میں اسکین دوں گا، واٹس ایپ پہ بھیجوں گا. میری بات سنو، جو امام حسین نے جو کربلا میں بیعت نہیں کی، ٹھیک ہے، تو اس پہ تو ثابت ہو گیا کہ امام حسین حق پر تھے، اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں، ٹھیک ہے؟ سنیے میری بات سنیے. تو جب امام حسین نے بیعت نہیں کی، گنہگار سے بیعت نہیں کی، تو جب تم یہاں کہنا چاہ رہے ہو کہ باغی گروہ ہے اس سے امام حسن نے بیعت کر دی، جبکہ محدثین نے اس سے ہاں صلح میں فرق ہے. ہاں تو وہی مراد ہے، یہ صلح سے بیعت مراد ہے. یہ صلح سے دو مسلمان کے دو گروہ، کون سے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، یہ دونوں گروہ مراد ہے. تم کو کیا معلوم ہے؟ تم کہاں سے بتا رہے ہو؟ ذرا بتاؤ، قیاس کر کے بول رہے ہو. ارے سنو تو پہلے بھائی میرے سنو میری بات، ٹھیک ہے؟
اگر تم میرے کو اگر تم اپنی بولیں گے اور ہماری نہیں سنیں گے تو ہم کاٹ دیں گے ٹیب لائن بھائی. آپ کرنا ہے تو ہاں سنو میری بات سنو. اب تک تم نے جتنی بھی چیز بتائی بھائی ایک کا تو حوالہ صحیح سے دے دیتے, ایک کا حوالہ صحیح دے گا. حدیث عمار بتایا ہے تو کہاں بتایا, کہاں بتایا, آپ کو کہاں کیا بھیجا مسلم نے پڑھا ہے کیا کیا دیکھیں نا آپ مسلم شریف میں کیا تھا بتائیں گے حدیث عمار. تو حدیث عمار کا یہ کیا میں نے ہاں تو یہ 5 منٹ کیا ابھی میں نے اس سے پہلے کیا میں نے کیا گانا وانا گا کے سنا ہے آپ کو؟ 5 منٹ پہلے کیا چل رہا تھا؟ یہ جواب نہیں چل رہا تھا جو آپ بیچ میں ٹوک رہے تھے. یہ تو پہلا ہوا ہے, ابھی دوسرا بھی ہوگا. آپ نے دوسرا کیا بولا تھا وہ یاد نہیں آ رہا مجھے, کیا بولا تھا آپ نے دوسرا وہ بھی بتایا, اس کا بھی دوں گا ٹینشن نہیں. بتاؤ پہلے 1 منٹ آپ رکے ہم کو, اب 1 منٹ وقت دیں. آپ جو بول رہے ہیں نا صلح کی بات جو کر رہے ہیں, صلح اور بیعت کو پہلے سمجھے. پہلے ہم کو یہ بتائیے کہ امیر معاویہ سے امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی کہ بیعت کی تھی, یہ پہلے ہم کو کلیئر کیجیے. ہو گیا. اگر ہاں سنیے, اگر صلح کی ہے تو کون حرج ہے؟ صلح کرنے سے مطلب یہ نہیں کہ وہ حق پر ہو گیا تھا تو صلح حدیبیہ ہم چلے جائیں گے کہ کفار سے رسول خدا نے صلح کی تھی, کیا مطلب کہ وہ حق تھا؟ کبھی حق نہیں ہو سکتا. رسول خدا حق پر تھے, کافر ناحق پر تھا. تو اس کے سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ رسول خدا نے صلح حدیبیہ میں کفار سے صلح کر لیا. نہیں ابھی نہیں ہوا. اگر اس سے ثابت یہ نہیں ہوتا کہ وہ حق ہو جاتا ہے, وہ سچ ہو جاتا ہے. صلح حدیبیہ میں رسول خدا نے کفار سے صلح کیا تھا, یہ ثابت نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے اگر امام حسن نے صلح کیا تو امیر معاویہ حق پر ہو گیا, یہ قطعی صحیح نہیں ہو سکتا ہے. صلح مصلحت کے تحت تھا, اگر صلح نہیں کرتے تو مسلمان کا خون بہ رہا تھا. اس سے بہت سارے راز ہیں, مصلحت ہے, یہ سب بولیے. چلیے آپ نے جو کہا کہ اس پہ جو مطلب جو حق پر ہونا نہ حق پر ہونا, بھائی میری بات تو ابھی اس پہ ہو ہی نہیں رہی حق پر ہونا نہیں ہونا. ٹھیک ہے, حق پر ہونے کے لیے میں نے ترمذی والی حدیث سنایا, تمہارا کوئی جواب نہیں آیا. ابھی بات ہو رہی ہے, سنیے میری بیچ میں کی ٹوک رہے, میری بات سنیے. ٹھیک ہے, اگر اس میں تم ان کو اگر ہاں میں یہی بول رہا ہوں, میں ریلیکس ہی ہو کے بول رہا ہوں. تم نے سنن یہ ترمذی شریف کا حوالہ دیا میں نے, اس کا تم نے ابھی تک کوئی جواب دیے نہیں مجھے. ٹھیک ہے, تو اس پہ ایمان کا تو ثبوت مل گیا, کیا جواب دیا؟ حدیث عمار آپ نے پڑھی نہیں تو کیا ہے اس میں؟ باغی کا کلیئر. باغی سے مراد کیا ہے؟ باغی سے مراد کیا ہے, کون ہے؟ آپ ہی بتائیں. شرح پڑھا 5 منٹ میں نے بتایا, 1 منٹ تھوڑی 5 منٹ میں نے بتایا, تم ماننے کو تیار نہیں. باغی سے مراد کیا؟ باغی سے مراد خارجی لوگ ہیں, ورنہ اس کال کا کیا مطلب ہوگا؟ جس حدیث سے تم پڑھ رہے, سنو میری باری ہے, سنو جس حدیث تم پڑھ رہے ہو اسی حدیث میں ہے, ساری بات مان لیں گے. نہیں میرا جواب پورا نہیں ہوا, میرا جواب پورا نہیں ہوا, میری بات سنو. ٹھیک ہے, دو بیچ میں بولتے ہو تو میں تھوڑا بھول جاتا ہوں. سنو میری بات. ابھی تم نے جو کہا باغی گروہ قتل کرے گا, ٹھیک ہے, تو تم نے کہاں سے قیاس کیا کہ امیر معاویہ؟ پہلی چیز اب تم جواب دو گے, ٹھیک ہے, محدثین سے, تم سے جواب نہیں چاہیے مجھے. ٹھیک ہے, دوسری چیز میں نے جب تم کو سنایا بنیت الطالبین میں امام حسن نے جو صلح کرائی قوم میں, تو تم کہتے ہو نہیں وہ حق پر نہیں تھے مطلب غلط تھے. تو غلطی تم نے کب ثابت کی؟ جو غلطی تھی وہ کب ثابت ہوئی؟ ہم تو غلطی تو سنیے میری بیچ میں کیوں ٹوک رہے ہو؟ غلطی تو ہم مانتے ہیں نا, لیکن خطائے اجتہادی مانتے, اتنی حد تک کفر نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اور ایک حوالہ ہے. ٹھیک ہے, اب وہ حوالہ لو, اور اس کا جواب تو تم تو کسی کا نہیں دو گے, لیکن یہ ایک آخری حوالہ ہے جس سے اتنا ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ کفر پہ یا شرک پہ وغیرہ پہ نہیں تھے, تو تم ان کو مسلمان کی پوسٹ سے خارج نہیں کر سکتے. سنو ابھی, سنو میرے بھائی, سن لینا بھائی, سن لے. نہج البلاغہ جلد 2 خطبہ نمبر 58, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت جب یہ لڑائی اپنے عروج پر تھی, ٹھیک ہے, جب حضرت علی آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا لوگوں جھگڑا نہ کرو اور آپس میں بغض و عنایت کو نہ پھیلاؤ, اس لیے کہ ان کا خدا اور میرا خدا ایک ہے, یعنی کہ شرک سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک. ٹھیک ہے, اور آگے امیر معاویہ کا ذکر ہے, ٹینشن مت لو. ایک ہے ان کا نبی اور میرا نبی ایک ہے, ان کا قرآن اور میرا قرآن ایک ہے, لیکن یہ جو ہمارا نظر ہوا ہے یہ قصص عثمان میں ہوا ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میں
قصاص کیوں نہ لوں، فرمایا میں اس سے بری ہوں، مجھ پر یہ الزام نہ لگایا جائے. یعنی یہ جو پورا جنگ صفین ہوئی تھی یہ قصص عثمان میں ہوئی تھی، سمجھے؟ یہ پرسنل میٹر نہیں تھا، یہ قصص عثمان میں ہوئی تھی. یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینا چاہتے تھے امیر معاویہ، اور یہی غوث پاک نے پہلے فرمایا. تو اس سے نہ کفر ثابت ہو رہا ہے نہ شرک ثابت ہو رہا ہے، تو ایمان کی پوسٹ سے تم نے اس کو کیسے خارج کیا؟ اچھا ہو گیا، چپ ہو گئے، جیسے 2 منٹ جواب دو. وہ عثمان کا قصاص نہیں تھا میرے بھائی، آپ کو ہم بتا. حوالہ 2 حوالے ہو گئے، 2 حوالہ. آپ کا حوالہ خالی بولتے ہیں حوالہ. ارے سنو میری بات یار، سنو میری بات. ہوائی فائرنگ مت دو. میں نے سنو امام طبرانی سے میں نے تم کو حوالہ دیا، اہل سنت کے معتبر عالم، ٹھیک ہے؟ اور تم نے جو پتہ نہیں کون سی کتاب بتائی وہ اہل سنت کے کون سے عالم ہے، ٹھیک ہے؟ ہم حوالہ دیں گے نا. ہاں حوالہ دو، پہلے حوالہ دو، پہلے حوالہ تو ٹائم ہو رہا ہے، لیٹ ہو رہا ہے، اس لیے بول رہا ہوں. جلدی بات کرنے کوئی مطلب نہیں لگ رہا. آپ نے کیا فون، ہم نے نہیں کیا. ہاں اس لیے میں بول رہا ہوں میرے کو ٹائم ہو رہا ہے، میرے کو جانے کا ہے، میرے کو حوالہ سناؤ یار، کچھ تو سنو. عثمان نہیں ہے، علی مرتضیٰ نے حوالہ پہلے خلافت. حوالہ کہاں لکھا ہے یہ؟ ارے حوالہ ہے نا، تاریخ میں حوالہ ہے نا، یہ تاریخ کی بات ہے. کہاں لکھا ہے یہ؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، کہاں لکھا ہے یہ؟ ابن اسیر لکھا ہے، ابن کثیر لکھا ہے. ابن کثیر کس کی ہے؟ ابن کثیر میں لکھا ہے یہ؟ ابن کثیر میں کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے کہ یہ قصص عثمان میں نہیں ہوا تھا. 1 لاکھ روپیہ دوں گا، 1 لاکھ. 1 لاکھ نہیں، حوالہ کیسے جھوٹا دیا؟ ابن کثیر کا حوالہ کیسے جھوٹا دیا؟ ابھی ہم حوالہ آپ کو دے رہے ہیں نا، آپ رکیے نا، پہلے آپ سنیے. نہیں دیکھو، جھوٹ بولو گے تو پکڑے جاؤ گے. جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ ہی ہے. ابن کثیر میں لکھا ہوگا اگر یہ قصص عثمان میں نہیں ہوا تھا، اور جو تم بول رہے ہو وہ یہ جنگ صفین، ٹھیک ہے؟ 1 لاکھ روپے انعام. 1 لاکھ تم لوگ تو. اچھا یہ بتاؤ ہم کو، کیا نبی نے فرمایا نا کہ جو علی سے لڑے گا وہ یا مجھ سے لڑا؟ میں پوچھ رہا ہوں حوالہ کہاں ہے؟ ہم کو سیدھی بتاؤ ہم کو کہ جو علی کو گالی دے گا وہ مجھے گالی دے گا. جس نے علی کو گالی دی اس نے نبی کو گالی دی، جس نے علی سے جنگ کی اس نے نبی سے جنگ کی. یہ حدیث پڑھی ہے آپ نے؟ نہیں تو میں کیا بول رہا ہوں، میری بات کلیئر بات کرتے ہیں، آپ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، چھوڑیے آپ حوالہ. نہیں حوالہ کیوں چھوڑا؟ حوالہ کیوں چھوڑا؟ قیاس نہیں چلے گا، قیاس نہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، عقیدے قیاس سے بنائے جاتے ہیں، عقیدے قیاس سے بنائے جاتے ہیں. کرے گا وہ خدا سے جنگ کرے گا. آپ کی بات عقیدے سنیں، عقیدے جو ہے وہ قیاس سے بنائے جاتے ہیں کیا؟ وکالت کر رہے ہیں میرے بھائی. جو صحابی میں آپسی اختلاف، آپسی جھگڑے ہوئے اس پر تو غوث پاک نے بول دی، ہم کو غوث پاک کی سننا ہے، تمہاری تھوڑی سننا ہے. تمہاری نہیں سنیں گے نا ہم. ہاں تو غوث پاک کی سنو، میں غوث پاک کی سنوں گا، میں تمہاری تھوڑی سنوں گا. تم تھوڑی نا قیاس کر کے بتاؤ گے. وہ دشمن کفار اس سے مراد ہے، آپسی اختلاف تھوڑی نا. آپسی اختلاف میں تو صحابی میں کتنے اختلاف ہوئے تھے؟ ایک دل میں منافق اور مومن دونوں نہیں رہ سکتا ہے. نجاست اور پاکی نہیں رہ سکتا ہے. جہاں پر پاکی رہے گا وہاں نجاست نہیں رہ سکتا ہے. سنو چلو میں فون کاٹ رہا ہوں. زیادہ بڑا ٹائم ہو گیا. سنو دلال ہو، تم منو بھیا کے دلال ہو. تیرا سننا، تیرا بڑا ملا فون نہیں اٹھاتا ہے میرا، سمجھا بیٹا؟ اوپر سے نیچے تک گیلا کر دوں گا سر.